اگر یہ واضح نہیں ہے تو آنے والے وقت کے لیے آپ جس منصب پر ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس 15 ماہ ہے وہ کورس کریکشن کے لیے ہے، وہ معاملات صحیح سمت میں لے کے جانے کے لیے ہیں۔ میں یہ توقع کروں گی کہ ہم رولنگ کی کلیئرٹی دیں اس ہاؤس میں کہ آنے والے سپیکرز جو ہیں اس قسم کے جرم جو ہیں وہ نہ کریں جناب سپیکر۔ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ پہلا شکار ہوئی ان کی۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے جناب سپیکر وہ میں سیاست پر آؤں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنی سیاست ان 3.5 سال میں اور اس سے پہلے کچھ ٹائم میں اور ابھی خراب ہوئی ہے اور سیاستدان خراب ہوا ہے، اتنا کبھی نہیں ہوا، اور یہ سب سے بڑا ایک جو تباہی اور بربادی ہے اس کا ایک اور عنصر جو ہے وہ سیاست ہے۔ اور بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم پارلیمنٹری نارمز ریسٹور کریں، پارلیمنٹ کو نارملائز کریں، اس وقت ہم سیاست کو بھی اپنا وقار جناب سپیکر ہم وہ سیاست کا وقار بحال کریں۔ سیاست اس ہاؤس میں بھی میں نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے اہم چیز سیاستدان کے پاس اور پارلیمنٹیرین کے پاس لینگویج ہے، زبان ہے، لیکن وہی اتنی آلودہ کر دی گئی ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کہ جو ادھر تو سکون ہے لیکن باہر کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حالات دیکھ کر اور خود اس اسمبلی کے حالات دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا جناب سپیکر کہ ہم کس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہر قدر جو ہے ہماری اس کو ہم نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سیاست اور سیاسی قدریں، سیاسی طور طریقے جو ہیں وہ ریسٹور کریں۔ اینڈ آئی ایم ہیپی، ایک چیز میں خوش ہوں کہ اس وقت جیسے بھی آئے، پرسنلی آئی ایم ناٹ ہیپی کہ اپوزیشن موجود نہیں ہے، اپوزیشن کو ہونا چاہیے، اور میں یہ کہوں گی کہ جہاں پارلیمنٹری سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے وہاں آپ اور ہم مل کر یہ کوشش کریں، اور یہ مسئلے کے حل کی طرف ہوگا کہ ہم اپوزیشن وہ اس وقت استعفے انہوں نے دیے ہیں لیکن بہت اہم ہوگا کہ وہ ہاؤس میں اندر آئیں۔ دس ہاؤس ول ناٹ بی کمپلیٹ اگر وہاں خاموشی ہوگی، وہاں ہمارا صحیح، اس وقت ہم حکومت ہے، صحیح اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ہوگی جب آواز وہاں سے آئے گی، اور یہ ہمارا ایک پہلا چیلنج ہوگا کہ ہم اس ہاؤس کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور سیاسی قاعدے قواعد جو ہیں وہ کیسے ریسٹور کرتے ہیں۔ جناب سپیکر، ایک اور میں کوشن ضرور کروں گی کہ ہمیں ایک فالس سینس آف کمفرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عدم اعتماد کے بعد اب نارملائز ہو جائیں گی چیزیں۔ تناؤ اس ملک میں موجود ہے، اور اگین اس ہاؤس پر اور آپ پر اور جہاں یہ سیاسی قیادت ہے جنہوں نے یہ ریسٹور کیا اس فورم کو، اس پارلیمان کو، اس کے اوپر یہ انحصار ہے کہ ہم اس سیاسی تناؤ کو، اس سیاسی کشیدگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اور ڈائیلاگ جو ہے، جہاں جو حکومت اس وقت بیٹھی تھی انہوں نے، ان کا میں سمجھتی ہوں کہ مین فالنگ یہ تھی، فیلئر یہ تھا کہ انہوں نے ڈائیلاگ جو ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی تھی جب ڈائیلاگ بھی ہمارے عسکریت قوتیں جو ہیں وہ ڈائیلاگ بیٹھ کر کراتی تھی۔ دیٹ واز دا ہائٹ آف آئرنی کہ ڈائیلاگ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کرائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت سیاسی تناؤ جہاں بھی، جتنی بھی اس کی بیس ہے، وہ جنگ کا میدان جہاں بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے یا حقیقی ایک سٹارم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس سیاسی تناؤ کو کم کریں۔ تو یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا۔ جو تھرڈ بربادی کا جو عنصر چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی سیریس چیز ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد کہ ایک طرف جہاں لوگوں کو ایک کمفرٹ ہے، ایک بہت بے چینی اس ملک میں اس لیے ہے جناب سپیکر کہ معیشت اس ملک کی بہت بہت برے حال میں ہے جناب سپیکر، اور بہت ضروری ہے کہ اس معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہم ایک مشکل فیصلے کریں۔
کوئی نہ کوئی پلان اس وقت یہ کیوں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی. وی شوڈ بی ریڈی, وی شوڈ ہیو بین ریڈی, اینڈ اف وی آر ناٹ ریڈی وی مسٹ امیڈیٹلی بی ریڈی. اور اس کے لیے میں ہم حکومت ہیں, پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز لیٹ اس گیو دس اے نیم, کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کمبائنڈ اپوزیشن. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو کولیشن ہے اس کو ہم کوئی نام دیں, allied coalition parties or combined democratic alliance or something. We have to give this a name so we know that this is a government. لیکن میں آپ کے توسط سے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس کو ضرور کہوں گی کہ immediately fill for within the next 3 days کوئی نہ کوئی پلان ضرور لے کے آئیں, نہ صرف اس معیشت کے لیے لیکن overall اس ملک کی ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی ان 16 ماہ کے اوپر, اس میں آیا اس پارلیمان میں کیا ریفارمز ہوں گے, گورنمنٹ کیا ریفارمز لے کے آئے گی, کون سی کورس کریکشن ہوگی. اگر 100 ڈیز کا پلان نہ بھی دے کوئی نہ کوئی پلان ضرور دے کہ ایٹ لیسٹ دا پیپل ایک جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اور جناب اسپیکر میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ ہم اس وقت بہت ضروری ہے جو معیشت کے حالات ہیں. شری لنکا ہمارے آگے ایک ایگزامپل ہے, دیٹ از اے ساؤتھ ایشین اکانومی جس کی سمت جس کے معاملات پاکستان سے بہت ملتے جلتے ہیں. ان کی ایکسٹرنل ڈیٹ نے ان کو ڈبویا اینڈ دے آر نیئرلی ڈکلیئرڈ, آئی تھنک دے ہیو ڈکلیئرڈ بینکرپسی. ہمارے بھی ایکسٹرنل ڈیٹ ایک روپی ڈیٹ ہے, ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ از ٹوٹلی انسسٹینیبل جناب اسپیکر. اور بہت ضروری ہے کہ جو نیکسٹ اجلاس ہو وہاں شہباز شریف صاحب, آنریبل پرائم منسٹر, آئی کنگریچولیٹ ہم, ہی اسپیکس آف چارٹر آف اکانومی. بہت ضروری ہے کہ امیڈیٹلی ایک ہفتے روک کے جو پہلا اجلاس ہو وہ معیشت کے اوپر ہو, اور وہ معیشت کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی ہو یا پری بجٹ سیشن ہو. آئی تھنک unless there is no pre-budget session, اتنے بڑے مسائل ہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں سے بڑے مسائل ہیں معیشت کے, اگر یہاں سے وزڈم نہیں جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے اگین ایک ایسا بجٹ آ جائے جس میں کلیکٹیو وزڈم نہ ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ سم فارم آف اے پلان شوڈ کم اینڈ اے پری بجٹ سیشن اینڈ اکانومی کا جو سیشن ہو وہ ضرور ہو. اینڈ فائنلی مائی لاسٹ پوائنٹ جناب اسپیکر, ابھی جو بات ہوئی کہ ہمارے ملک کی سرحدوں میں بہت تشویش ہے اور بہت ہی ایشوز ہے, ٹیررزم نئے سر ایک جنم لے رہی ہے اور اس کی اتنی پیچیدہ ہے کہ کسی کو اس وقت اس ہاؤس کو کوئی سینس نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. بہت ہی سیریس ایشوز, جتنی سیریس معیشت کے ایشوز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اینڈ ممبرز وڈ بیئر می آؤٹ کہ جو ٹیررزم ان پاکستان ہیز آلویز بین این آؤٹ کم اور اے ریفلیکشن آف آور فارن پالیسی ایشوز. جناب اسپیکر, ہماری فارن پالیسی اور اس ملک میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کا آپس میں بہت, اور وہاں بھی میں چاہوں گی کہ یہ ہاؤس اپنی رہنمائی دے, اور جہاں ایک یونانیمس نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا آج حالات اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں تو اس کو نئے سے ریوزٹ کریں, اور ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے اس وقت بھی جب ہم پری بجٹ ڈیبیٹ کریں یا ایک کمیٹی آپ جوڑ دیں یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ٹاسک دیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کا سمت صحیح تعین کریں. اور اسی فارن پالیسی کی وجہ سے آج جو اس ملک میں ایک ڈویژن ہے, ایک جنگ جیسا میدان ہے, ایک تنازع ہے, وہ سارا اس سے ریزالو ہو سکتا ہے. وی سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ دا ایشوز. یہ جو دہشت گردی والا ایشو ہے, فارن پالیسی, یہ سارے لنکڈ ہیں. تو یہ میرے 4 پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو تباہی پھیر کے گئے ہیں ان کی یہ 4. میں ایک صرف ایشو ریز کروں گی جو اگین گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے اٹینشن کے لیے, کہ جو 16,000 امپلائیز
جو ہمارے آپ کے پریشر کے اوپر وہ بحال ہوئے تھے، آج تک ان میں سے کئی سارے لوگوں کی صحیح ریہیبلیٹیشن یا بحالی نہیں ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر ان کو اپنی جو نوکری ہے اس سے باہر رکھا گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہاں انٹرونشن ہو اور ان 16,000 امپلائیز کو بحال کیا جائے. خواجہ محمد آصف صاحب، میں تمام ممبران کو نمبر وائز جس طرح آپ کی ریکویسٹ آئی ہیں لسٹ بنی ہوئی ہے میں دیتا جاؤں گا.